یہ میر شرافت علی کا شاہانہ بیڈ روم تھا۔ وہ صوفے پر نیم دراز اخبار دیکھ رہا تھا۔ 50 سال کے لگ بھگ عمر کا اور اوسط قد و قامت کا سمارٹ سا آدمی، جس نے موٹے شیشوں والی سیاہ فریم کی اینک لگا رکھی تھی۔ اس کے سر کے بال ہیئر کلر کے استعمال سے سیاہ اور چمکیلے تھے، چنانچہ اس کی عمر دیکھنے میں 40 سال بھی نہیں لگتی تھی۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر اس نے سر گھما کے دیکھا اور کسی نوکر کے بجائے ایک اجنبی کو دیکھ کر حیران ہوا۔ اس وقت مجھے اس کے چہرے پر طوطے جیسی خمیدہ ناک اور عقاب جیسی تیز آنکھوں کی چمک نظر آئی۔ چند سیکنڈ تک کمرے میں ایئر کنڈیشنر کی ہلکی سی سرسراہٹ کے سوا کوئی آواز سنائی نہ دی۔ پھر میں نے مسکرا کے کہا، انکل شرافت علی، آپ نے مجھے پہچانا نہیں؟ اور ہاتھ پھیلا کے گلے لگنے کے لیے آگے بڑھا۔ میر شرافت علی کی صورت پر ناگواری کے آثار زیادہ نمایاں ہو گئے۔ اس نے ہاتھ بڑھا کے مجھے روک لیا اور صرف ہاتھ ملانے پر اکتفا کی۔ یہ مسافہ بھی مجبوری کے تحت یک طرفہ کارروائی تھی۔ کون ہیں آپ؟ یوں بے تکلفی سے میرے بیڈ روم تک بہت کم لوگ آتے ہیں، اور اگر میری آپ سے پہلے کبھی ملاقات ہوئی ہے تو مجھے یاد نہیں۔ اس نے میری صورت پر نظر جما کے کہا، پھر اس نے بیڈ سائڈ پر لگا ہوا ایک بٹن دبایا۔ کمال ہے انکل، میں نے آپ کو دیکھتے ہی پہچان لیا۔ آپ تو مجھے میرٹھ سے جانتے ہیں، میں نے کہا۔ ایک خادم اندر داخل ہوا۔ تم وزیر خان کے بیٹے ہو، سکندر بخت؟ اس نے اچانک کہا۔ پھر وہ خادم کی طرف متوجہ ہوا۔ مہمانوں کو ڈرائنگ روم میں بٹھا کے مجھے اطلاع دینے کا دستور کب سے ختم ہوا ہے؟ وہ گرج کر بولا۔ حواس باختہ ملازم نے بمشکل تمام جواب دیا کہ اسے بالکل خبر نہیں، شاید چوکیدار بتا سکے۔ دروازے پر کوئی چوکیدار نہیں تھا، میں نے کہا۔ میں گھنٹی بجاتا رہا اور پھر گیٹ پر سے اندر آ گیا۔ وہ گیا ہوگا نماز پڑھنے کے لیے۔ میر شرافت علی نے وال کلاک پر نظر ڈالی۔ خیر، اب آپ تشریف لے چلیے ڈرائنگ روم میں، باقی باتیں وہیں ہوں گی۔ کمال ہے، برسوں ولایت میں رہ کے بھی تم ادب و آداب کے کورے رہے۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ خوف سے نروس ہو گیا ہے۔ خادم نے لپک کر دروازہ کھولا اور میں اس کے پیچھے پیچھے راہداری میں نکل آیا، جس کی بلند چھت میں 3 فانوس معلق تھے۔ بے تکلفی اور بد تہذیبی میں کچھ تو فرق ہونا چاہیے۔ وہاں تو باپ بیٹا بھی دستک دیے بغیر ایک دوسرے کے کمرے میں داخل نہیں ہوتے۔ وہ اس اندازے برہمی اور پریشانی میں حق بجانب تھا۔ میں یہ ظاہر کرتا رہا جیسے میں سخت شرمندہ ہوں۔ ڈرائنگ روم پہلا دروازہ تھا اور وسیع و عریض ہال تھا، جس میں قدم رکھتے ہی سامان آرائش میں نوادرات کی کثرت حیران کرتی تھی۔ خادم نے ایک بٹن دبا کے 4 وال لائٹس روشن کر دی، پھر درمیان کا عظیم الشان فانوس جلایا، ایئر کنڈیشنر آن کیا اور دبے پاؤں قالین پر بلی کی طرح چلتا نکل گیا۔ بیٹھو اور بتاؤ کب آئے تم؟ میر شرافت علی نے صوفے کی طرف اشارہ کیا، لیکن میں دوسری طرف بیٹھ گیا۔ میں آج ہی آیا ہوں۔ میں نے دونوں ہاتھوں کو آپس میں رگڑا اور ادھر ادھر دیکھا۔ اپنے والد سے نہیں ملے ابھی؟ اس نے میرا خوشگوار موڈ دیکھ کر اندازے کی بنیاد پر کہا۔ مل آیا ہوں، میں نے کہا۔ میانی صاحب کے قبرستان میں ملے تھے وہ۔ میر شرافت علی چونکا اور اپنی گھبراہٹ پر قابو پانے کے لیے اس نے میز پر سے سگریٹ اٹھا کر جلائی۔ تو گویا تمہیں ان کے انتقال کی خبر مل گئی تھی۔ اس نے اخروٹ کی لکڑی کا منقش باکس میری طرف کھسکا دیا۔ میں نے باکس میں سے دوسری سگریٹ اٹھائی، سونے کے نازک سے لائٹر سے جلائی اور لائٹر جیب میں رکھ لیا۔ نہیں، یہ تو مجھے یہاں کے معلوم ہوا کہ تم نے اسے قتل کر دیا ہے، میں نے اس کی طرف دیکھے بغیر کہا۔ میر شرافت علی بے اختیار کھڑا ہو گیا۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ ہاں، میں نے بھی اٹھتے ہوئے کہا، ہو گیا ہے، اور اب میں تمہارا دماغ درست کرنے آیا ہوں۔ اس نے ایک قدم پیچھے ہٹ کر دیوار پر لگی کال بیل کی طرف دیکھا جو میرے پیچھے تھی، چنانچہ اس کی دسترس میں نہ تھی، اور پھر چلا کر کسی کو بلانے کے لیے منہ کھولا، مگر میں نے ایک جس میں اس کی گردن دبوچ لی۔ اس کا بدن میرے ہاتھوں کی گرفت میں لرزنے لگا اور خوف سے اس کا چہرہ لاش کی طرح سفید ہو گیا۔ میر شرافت علی، میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، میری جیب میں بھرا ہوا ریوالور ہے، ابھی تک کسی کو معلوم نہیں کہ میں پاکستان میں ہوں۔ میں تمہیں اور تمہارے مددگاروں کو قتل کر کے صبح کی فلائٹ سے لندن واپس جا سکتا ہوں، لیکن میں ابھی ایسا نہیں کروں گا، بشرطیہ کہ تم شرافت سے بیٹھے رہو اور جو کچھ میں پوچھوں سچ سچ بتاتے رہو۔ میں نے اسے دھکا دیا اور وہ صوفے پر گر کر ہانپنے لگا۔ تم میرے گھر میں ہو؟ میر شرافت علی نے بہت جلد خود کو سنبھال لیا۔ اس گھر میں 3 نوکر موجود ہیں، اور ان میں سے کسی کو بھی شبہ ہوا تو وہ پولیس کو فون کر دے گا۔ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ تمہارا فون خراب ہے، اور اس بات کا خیال تم خود رکھو کہ اندر کوئی نہ آنے پائے، ورنہ یہ ممکن ہے کہ میں انتہائی اقدام پر مجبور ہو جاؤں۔ پولیس کا بھی کوئی کام نہیں، مناسب وقت پر میں خود بھی پولیس سے ہی رجوع کروں گا، اور اس وقت تم چاہو گے کہ ایسا نہ ہو۔
ابھی تو میرے اور تمہارے درمیان جو گفتگو ہوگی آفتی ریکارڈ ہوگی، جھوٹ بالکل نہیں چلے گا، کیونکہ بیشتر حقائق وہ پردہ اٹھ جانے کے بعد سامنے آ گئے ہیں جو میری عقل پر اور نظر پر پڑا ہوا تھا۔ سکندر: تم آخر چاہتے کیا ہو؟ میر شرافت علی نے بے بسی سے کہا۔ چاہتا تو میں یہ تھا کہ تمہارا خون پی جاؤں، میں نے کہا، بالکل اسی طرح جیسے تم نے میرے باپ کا خون پیا، اس کے وجود کا ایک ایک قطرہ نچوڑ لیا۔ تمہاری قسمت نے تمہارا بہت ساتھ دیا شرافت، لیکن تم حد سے بڑھ گئے۔ خدا کا شکر کرو کہ میں ٹھنڈے دماغ کا آدمی ہوں، ورنہ اب تک تمہاری گردن توڑ کے جا چکا ہوتا۔ ابھی میں کچھ پوچھنا چاہتا ہوں تاکہ تمہارا جرم دنیا پر ثابت کر سکوں اور تمہیں تختہ ادار تک پہنچنے سے پہلے ذلت و رسوائی کی طویل ترین عذاب سے گزرنا پڑے۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ میں نے کوئی جرم نہیں کیا، کسی نے غلط بتایا ہے تمہیں، وہ ہکلا کر بولا۔ میں اٹھ کھڑا ہوا اور ٹہلتا ہوا اس شوکیس تک آ گیا جس پر مہاتما بدھ کا ایک قدیم مجسمہ رکھا ہوا تھا۔ میر شرافت علی: اب تم میر وزیر اینڈ کمپنی کی بلا شرکت غیر مالک ہو؟ ہاں، تمہارے والد کے انتقال کے بعد ہی میں پارٹنر رہ گیا ہوں۔ یہ مجسمہ رکھ دو، بہت قیمتی ہے، وہ بولا۔ اچھا؟ میں نے مجسمے کو الٹ پلٹ کر دیکھا۔ میرے والد نے حسابات پر آخری بار جون میں دستخط کیے تھے، یعنی 3 ماہ قبل۔ ان کے حصے کا منافع تقریباً 3.5 لاکھ تھا۔ یہ رقم ادا نہیں کر دی گئی تھی؟ ہاں۔ وصولیابی کے دستخط؟ میں نے مجسمہ دیوار پر دے مارا۔ میں ادائیگی کی بات کر رہا ہوں، دستخط تو تم نے بہت لیے ہیں۔ میر شرافت علی پھر کھڑا ہو گیا تھا، اس کا چہرہ سرخ پڑ گیا تھا اور وہ مجسمے کے ٹکڑوں کو گھور رہا تھا۔ تم بدماشی سے مجھے ہراساں کرنے آئے ہو؟ تمہیں معلوم ہے اس مجسمے کی قیمت کیا ہے؟ پتھر کا مجسمہ تھا، جیتا جاگتا آدمی تو نہیں تھا۔ تم بتاؤ میرے باپ کی زندگی کی کیا قیمت تھی؟ میں نے جیٹ کا بنا ہوا نفیس کامدار رتھ اٹھا لیا جس کے آگے 2 موزور گھوڑے جتے ہوئے تھے۔ اسے رکھ دو خبیث، شرافت علی چلایا، یہ بہت نایاب ہے، 20,000 کا ہے۔ پھر کیا ہوا؟ میں نے رتھ کو اوپر اٹھایا، اس کا وزن 2 سیر کے قریب تھا۔ یہ ہے تو میرے باپ کا مال، تم کیوں پریشان ہوتے ہو؟ اسے تو اپنی قبر پر معمولی سنگ مرمر کا کتبہ تک میسر نہ آیا۔ میں نے رتھ کو ماربل ٹاپ میز پر دے مارا۔ شرافت علی کی حلق سے ایک چیخ نکلی اور وہ دروازے کی طرف لپکا۔ میں نے اس کے منہ پر الٹا ہاتھ رسید کیا، وہ گھوم کر واپس صوفے پر گرا۔ اس کے ہونٹ کا ایک کنارہ پھٹ گیا تھا اور خون رسنے لگا تھا۔ میں اپنے تمام سوالات کا جواب لیے بغیر نہ جاؤں گا اور نہ جانے دوں گا، میں نے کہا۔ شوفر ٹائپ شخص ایک دم دروازہ کھول کر اندر آ گیا۔ ایک نظر میں اس نے صورتحال کو بھانپ لیا۔ پکڑ لے اس بدماش کو شیدے، شرافت علی نے چیخ کر کہا۔ یہ مجھے قتل کرنے آیا تھا خالی ہاتھ، دیکھ کتنا نقصان کر دیا اس نے، کہتا تھا میرے باپ کا مال ہے۔ شیدے نے بڑے بدماشوں کی طرح آستین سے منہ صاف کیا اور جیب سے ایک کمانی دار خنجر نکال لیا۔ میں اس وقت تک جیٹ کا ایک اور مجسمہ اٹھا چکا تھا۔ اگر میں خنجر کے جواب میں اس مجسمے سے وار کرتا تو شیدے کا سر پھٹ جاتا۔ چنانچہ میں نے مجسمہ کرسٹل گلاس کے فانوس کی طرف اچھال دیا۔ ایک زبردست چھناکا ہوا اور کمرے میں ہر طرف شیشہ بکھر گیا۔ شرافت علی کی حلق سے ذبح کیے ہوئے بکرے کی طرح آواز نکلی اور شیدے کے ساتھ ہی اس نے دیوانہ وار مجھ پر جست لگائی۔ میں نے شیدے کے وار کو دائیں ہاتھ سے اس کی کلائی تھام کے روکا اور کلائی کو ذرا سا جھٹکا دیا۔ ہڈی کی چٹکتے ہی شیدہ بلبلایا۔ خنجر اس کے ہاتھ سے نیچے گرا اور وہ درد سے دوہرا ہوا تو میں نے نیچے سے گھٹنا مار کے اس کو اٹھایا اور دوسرے ہاتھ کی مدد سے الٹ کر دور پھینک دیا۔ وہ تقریباً اڑتا ہوا گیا اور شیشے کے ایک اور شوکیس سے ٹکرایا۔ شفاف شیشے کے بگڑتے ہی اندر رکھتے ہوئے نوادرات اس کے اوپر گرے، پھر اس کے بھاری بھرکم وجود کے تصادم سے شوکیس کا توازن بگڑ گیا۔ شوکیس پیچھے کی دیوار سے ٹکرا کر آگے آیا اور اوپر رکھے ہوئے نوادرات سمیت شیدے پر الٹ گیا۔ شرافت علی جو میری طرف لپکا تھا صدمے سے سن پتھر کے بت کی طرح منجمد کھڑا رہا۔ اس کے نوادرات کا بیش بہا ذخیرہ جو شاید اس نے برسوں میں جمع کیا تھا پل بھر میں نیست و نابود ہو گیا تھا۔ اگر وہ مجسمہ واقعی 20,000 کا تھا تو اس حساب سے میں نے اس کا لاکھوں کا نقصان کر دیا تھا اور یہ ذہنی اذیت اسے پاگل کر دینے کے لیے کافی تھی۔ وہ پھر مجھ پر حملہ آور ہوا، اس کے لبوں سے کف جاری تھا اور اس کی زبان سے فوحش ترین گالیوں کا سیلاب امڈ آیا تھا۔ میں نے اطمینان سے وہیں کھڑے کھڑے اسے ہاتھوں کے اشارے سے اوپر اٹھایا اور پھر صوفے پر پھینک دیا۔ انجینئر بننے کے ساتھ ساتھ میں شوکیا، جوڈو اور کراٹے بھی سیکھ رہا تھا، میں نے کہا، اور میں کوئی بلیک بیلٹ تو نہیں ہوں، مگر ایک ماہر فن کا سب سے ہونہار شاگرد ضرور تھا۔ اب میں پھر اصل موضوع کی طرف آتا ہوں۔ مائی ڈیئر شرافت علی، تم کب سے وزیر خان کو بلیک میل کر رہے ہو؟ میں نے شیدے کا خنجر اٹھایا اور ایک آئل پینٹنگ کے نیچے جا کھڑا ہوا۔ یہ مصوری کا شاہکار بھی بہت بیش قیمت ہوگا۔ سکندر: خدا کے لیے تم مجھے مار ڈالو، وہ گھگھیا کر بولا۔ میں بوڑھا آدمی ہوں، تمہارے باپ کا ہمسن، اپنے جوان بازوؤں کی طاقت سے میری ہڈیاں توڑ دو، مگر ان چیزوں کو تباہ مت کرو۔ کیوں؟ میں نے تصویر کو نوک کے خنجر سے چاک کر دیا۔ ایک کونے سے دوسرے مخالف کونے تک وتر کی صورت میں کٹ جانے والا کینوس بوسیدہ ٹاٹ کی طرح لٹکنے لگا۔ میر شرافت علی بلک بلک کر رونے لگا۔ یہ میری تمام عمر کی کمائی ہے،
میرے باپ کی تمام عمر کی کمائی کیا تھی؟ رسوائی اور ذلت، مفلسی اور فاقہ کشی اور بیچارگی کی موت۔ مجھے معلوم ہے میر وزیر اینڈ کمپنی قائم ہونے کے بعد اس نے اپنے حصے کے منافع پر صرف دستخط ثبت کیے ہیں، رقم تمہارے حساب میں جمع ہوتی رہی۔ حسابات دیکھ کر میں معلوم کر لوں گا کہ کل کتنی رقم بنتی ہے جس کو ملنی تھی۔ یہ رقم بما سود مجھے تم سے وصول کرنی ہے۔ آج کا سارا نقصان اس میں سے منہا کر دو، باقی بشرط زندگی میں تم سے پھر لے لوں گا۔ اسے اپنے نقصان پر اتنے عذاب سے روتے دیکھ کر مجھے بڑی تسکین حاصل ہو رہی تھی۔ غالباً شور پر متوجہ ہو کے دوسرا خادم اندر آیا جو ہمیں ڈرائنگ روم تک چھوڑ گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ فرار ہوتا میں نے ہاتھ بڑھا کے اسے کھینچ لیا۔ وہ دہشت سے چلایا مگر میں نے اس کی کنپٹی پر ایک ہلکا سا ہاتھ مارا اور چھوڑ دیا۔ وہ کٹے ہوئے درخت کی طرح گر کے ڈھیر ہو گیا۔ میری شرافت علی کی خلق سے نکلنے والی آواز بند ہو گئی۔ تم نے کوٹھی میں 3 ملازموں کا ذکر کیا تھا، میں نے ہاتھ جھاڑ کے کہا۔ 2 یہاں لیٹے ہیں، تیسرا چوکیدار نماز پڑھ کے لوٹ آیا ہوگا تو دروازے پر کھڑا ہوگا۔ چنانچہ اب کسی کی مداخلت کا ڈر نہیں رہا اور ہم اطمینان سے بات کر سکتے ہیں۔ یہ بتاؤ قانونی طور پر تم فرم کے مالک بن چکے ہو؟ میر شرافت علی نے اقرار میں سر ہلایا۔ جھوٹ! میں نے خنجر سے ایک اور پینٹنگ کے پرخچے اڑا دیے۔ یہ قانونی کارروائی اتنے کم وقت میں مکمل نہیں ہو سکتی۔ میرے والد اپنی زندگی میں اس حق سے دستبردار ہوئے ہوتے تو 3 مہینے پہلے حسابات پر دستخط کرنے کیوں آئے؟ اس کا مطلب یہی نکلتا ہے کہ قانونی دستاویزات میں وہ ابھی فرم کے ایک مالک ہیں۔ میر شرافت علی نے اقرار میں سر ہلایا اور پینٹنگ کو گھورتا رہا، یوں جیسے یہ اس کے جوان بیٹے کی لاش ہو۔ پارٹنرشپ کے معاہدے کی دستاویزات وزیر خان کے پاس بھی ہوں گی، میں نے کہا۔ سر مت ہلاؤ، جواب دو۔ ہاں۔ میر شرافت علی کی حلق سے مضحکہ خیز آواز نکلی۔ اس کی موت کے بعد، اس کے قتل کے بعد۔ میں نے لات مار کر چھوٹا شوکیس گرا دیا۔ کہو اس کے قتل کے بعد۔ اچھا۔ میر شرافت علی تھر تھر کانپتے ہوئے بولا۔ خوف سے زیادہ یہ صدمے کا اثر تھا۔ اس کے قتل کے بعد میں نے عدالت میں درخواست دائر کی تھی، وہ غیر مؤثر ہو جائے گی۔ وزیر خان کا قانونی وارث اب تمہارا پارٹنر ہوگا، یعنی میں نے کہا۔ انہی دستاویزات کے لیے تم نے اس کے سرونٹ کوارٹر کا تالا توڑا اور اس کے صندوق کی تلاشی لی تھی؟ کس سرونٹ کوارٹر کا تالا؟ کیسا صندوق؟ اس نے جھوٹ بولنے کی فضول سی کوشش کی۔ میں نے ایک تصویر کو فریم سمیت کھینچ لیا، گھٹنے پر مار کے فریم کے ٹکڑے کیے اور اس کی طرف اچھال دیے۔ بے وقوف! وہ پھر دھاڑے مار مار کر رونے لگا۔ یہ تصویر 1 لاکھ کی تھی۔ ایک بے جان تصویر کے لیے اتنا رونا؟ میں نے کہا۔ اور ایک زندگی کی تباہی پر اظہار ندامت تک نہیں؟ میر شرافت علی، وہ دستاویزات ایک بینک کے لاکر میں محفوظ ہیں، میرا وکیل عدالت میں پیش کر دے گا۔ تم اس تمام نقصان کی تلافی کے لیے ہرجانے کا مقدمہ الگ کر سکتے ہو۔ اب ایک آخری سوال، میرے والد کو کس بات پر تم ساری عمر بلیک میل کرتے رہے؟ کیا کیا تھا اس نے جس کی اتنی بڑی قیمت تھی؟ میر شرافت علی نے روتے ہوئے سر اٹھایا اور قہقہا مارا۔ وہ صدمے سے پاگل ہو چکا تھا۔ سکندر بخت، تمہارے ہاتھ میں خنجر ہے۔ وہ اچانک اٹھا اور میرے سامنے دوزانو ہو گیا۔ جیسے چاہو مجھے قتل کر دو، میرے ٹکڑے ٹکڑے کر کے کتوں کے آگے پھینک دو، میرا کیما کر دو، لیکن یہ بات تم مجھ سے معلوم نہیں کر سکو گے۔ تم چاہو تو اس گھر کو آگ لگا دو، اس گھر کی ایک ایک چیز کو تباہ کر دو، مگر میں تمہیں کچھ نہیں بتاؤں گا۔ اس نے پھر قہقہا مارا۔ یہ بات اپنے باپ کی قبر پر جا کے پوچھو، چلا کے، شاید وہ سن لے۔ اس کی دیوانی ہنسی کسی ویران مرگٹ میں چڑیلوں کی ہنسی کی طرح بھیانک تھی۔ خنجر میرے ہاتھ سے گر گیا۔ اچھا میر شرافت علی، میں نے کہا، میں جا رہا ہوں، اس وعدے کے ساتھ میں پھر آؤں گا۔ یہ سب معلوم کر لینے کے بعد کہ تم نے میرے والد کو قتل کیا تھا، اس کی سزا تمہیں قانون دے گا۔ میں ثابت کروں گا کہ تم قاتل ہو۔ میں خود تمہیں مار کے یہ موقع فراہم نہیں کروں گا کہ میرے پھانسی چڑھ جانے کے بعد تمہارے وارث سارے کاروبار کے بلا شرکت غیر مالک بن جائیں۔ میں تمہارا پارٹنر ہوں اور مجھے تم سے اپنا آبائی قرض وصول کرنا ہے۔ میں نے دروازہ کھولا اور باہر آ گیا۔ باہر آنے کے بعد میں نے ڈرائنگ روم کا دروازہ باہر سے بند کیا اور بیرونی دروازے سے گزر کر پورچ میں پہنچا۔ اطمینان سے چلتا ہوا گیٹ تک گیا جہاں اب چوکیدار موجود تھا۔ اس نے ادب سے مجھے سلام کیا اور گیٹ کھول دیا۔ پریشانی کی کوئی بات نہ تھی۔ میر شرافت علی کی چیخنے چلانے کی آواز گیٹ تک نہیں پہنچ سکتی تھی اور وہ فون کر کے پولیس کو طلب نہیں کر سکتا تھا۔ باہر نکل کے میں نے میکلوڈ روڈ کا رخ کیا جہاں لوگوں کی بھیڑ بھاڑ اب کم ہو گئی تھی کیونکہ آخری شو شروع ہو چکے تھے۔ میر شرافت علی کی کوٹھی رین بسیرا سے چند قدم کے فاصلے پر مجھے ایک ٹیکسی نظر آئی جس کا ڈرائیور بونٹ اٹھائے انجن میں سر ڈالے کھڑا تھا۔ بھائی ماڈل ٹاؤن تک جانا ہے، میں نے کہا۔ جانا تو اس وقت ہوگا جناب علی جب گاڑی جائے گی، وہ سر نکال کے بولا۔ تم؟ میں نے اس اتفاق پر حیران ہو کے کہا۔ ابھی تک گاڑی دھکے پر چل رہی ہے؟ اب تو دھکے پر بھی نہیں چل رہی ہے جناب علی، اچھی بونی کی تھی آپ نے۔ وہ پھر انجن میں غرق ہو گیا۔ اسی وقت ایک رکشہ خالی گزرا جسے میں نے 10 روپے زیادہ دینے کے وعدے پر ماڈل ٹاؤن کے لیے رضامند کر لیا۔
رات کے وقت ایک رکشہ ٹیکسی والے ادھر ادھر جاتے ہوئے گھبراتے تھے۔ عموماً انہیں خالی واپس آنا پڑتا تھا اور لوٹنے کا ڈر الگ رہتا تھا۔ 10:30 بجے میں سی سی ڈین کی کوٹھی کے دروازے پر اترا اور دگنا کرایہ بتانے والے میٹر سے بھی 10 روپے زیادہ دے کر عقبی حصے کے سروٹ کوارٹر میں پہنچا تو سلامت شاہ کھانا لیے بیٹھا تھا اور میرا انتظار کر رہا تھا۔ مجھے بھوک نہیں تھی مگر اس کا دل رکھنے کو میں نے چند لقمے نگلے اور پھر سکون آور گولیاں کھائیں اور سلامت شاہ کو صبح جگانے کی ہدایت دے کے سو گیا۔ سکون بخش گولیوں کا سہارا میں نے پہلے کبھی نہیں لیا تھا، چنانچہ آدھے گھنٹے بعد مجھے نیند نے آ لیا جو نیم بے ہوشی جیسی تھی۔ صبح سلامت شاہ نے مجھے فجر کے وقت جگایا تو میری آنکھیں نیند سے بوجھل تھی اور بدن تکان سے ٹوٹ رہا تھا۔ میں نے بغیر دودھ کی چائے کے 2 کپ پی اور بریف کیس اٹھا کے روانہ ہو گیا۔ ریل کار کا ٹکٹ ایک کلی کی عنایت سے عین اس وقت دستیاب ہوا جب ریل کی روانگی میں صرف 10 منٹ رہ گئے تھے۔ ابھی میں سیٹ پر بیٹھا ہی تھا کہ مجھے شیدے کے ساتھ میر شرافت علی کا دوسرا ملازم نظر آیا۔ میرا ماتھا ٹھنکا مگر اس سے پہلے کہ میں اٹھتا دونوں جانب سے پولیس اندر آ گئی۔ یہی ہے وہ شخص، انسپکٹر نے شیدے کو مخاطب کر کے کہا۔ جی سر، شیدے نے کہا اور دوسرے ملازم کی طرف دیکھا۔ اس نے تائید میں سر ہلایا۔ آپ سکندر بخت ولد وزیر خان مرحوم ہیں؟ انسپکٹر نے کہا۔ ہاں، کیا بات ہے؟ میں نے دوسرے مسافروں سے نظریں چرا کے کہا۔ تم پر الزام ہے کہ تم نے گزشتہ رات میر شرافت علی کو خنجر کے وار کر کے قتل کر دیا، انسپکٹر نے کہا اور اپنے ساتھ آنے والوں کو اشارہ کیا کہ میرے ہاتھوں میں ہتھکڑی ڈال دیں۔